جی السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو کی مشہور تحریک علی گڑھ کے اردو ادب اور مختلف اصناف پر اس کے اثرات کے حوالے سے۔ برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد اور سقوط دہلی کے بعد جو برصغیر کے مسلمان تھے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کوششیں کی گئیں انہیں عرف عام میں ہم تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ سر سید نے اس تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا جو قیام تھا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، لیکن جنگ آزادی نے سر سید پہ بہت ہی زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اور ان واقعات کی وجہ سے ہی تحریک علی گڑھ کو اس قدر ترقی ملی۔ اور سقوط دہلی کے واقعے نے تو سر سید کو بڑی حد تک بدل کے رکھ دیا، اور ان کے اندر کا ایک جو مصلح تھا اس کو بیدار کر دیا۔ سر سید نے پھر اپنی قومی خدمات کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں وہ مصروف ہو گئے۔ اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا اور رسالے نکالے گئے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر قومی ادارے میں شامل ہو سکیں۔ 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو کیونکہ بہت سارے معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا، اور ان حالات میں سر سید کو مکمل یقین تھا کہ مسلمان جب تک اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور سائنسی علم نہیں سیکھیں گے وہ اس وقت ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی مقصد کے تحت سر سید نے برصغیر کے مسلمانوں کے رہنما بن کر اور ایک قائد کے طور پر جو ہے وہ فرائض سنبھال لیے، اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انہوں نے تحریک چلائی، اور وہ تحریک جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کہلاتی ہے۔ 1869 میں جب سر سید احمد خان انگلستان تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے جہاں پہ بہت کچھ دیکھا تو وہاں پہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ مغربی ترقی اور تعلیمی ترقی کو دیکھ کر خاصے متاثر بھی ہوئے، اور اس فیصلے پر بھی پہنچے کہ ہندوستان میں بھی کوئی ایسا جدید تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ بھی کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور وہاں کے اخبارات یعنی ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کو دیکھ کر سر سید نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان میں بھی اسی انداز سے جو ہے وہ رسالے اور اخبارات شائع کریں گے۔ اسی وجہ سے رسالہ تہذیب الاخلاق شائع کیا گیا، اور اس تحریک کے مقاصد کے بارے میں جو ہے وہ اہل ادب جو ہے وہ متفق ہیں کہ اس تحریک کے جو ہے نا مختلف مقاصد تھے، جن میں ایک مقصد جو تھا وہ سیاسی مقصد تھا۔ اگر دیکھا جائے تو جنگ آزادی کے بعد جو اقتدار جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، قوم سیاسی بدحالی کا شکار تھی۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو ترقی کے مواقع دیے تھے، اور تمام جو اہم حکومتی امور تھے، دفتری کام تھے، وہ ہندوؤں سے لیے جانے لگے۔ مسلمان پستی کا شکار ہو گئے، اور علی گڑھ کی تحریک نے مسلمانوں کو اس پستی سے نکالنے کی کوشش کی، اور ایک جداگانہ قوم کا احساس بھی ان کے اندر بیدار کیا، جس سے سیاسی کامیابیوں کی جو راہ تھی وہ قدرے ہموار ہو گئی۔ علی گڑھ کی تحریک کا جو دوسرا مقصد تھا وہ تھا مذہبی نوعیت کا۔ سر سید نے مذہب کا جو ایک ایسا خول تھا جو کہ بہت زیادہ مسلمان قوم کے لیے نقصان دہ ہو رہا تھا، کہ مسلمانوں کے ذہن میں صرف مذہبی روایات کے حوالے سے کچھ ایسے تصورات پیدا ہو چکے تھے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس زمانے میں مذہب کے جو روایتی تصورات تھے انہوں نے مسلمانوں کے ذہن کو بہت ہی زیادہ پسماندہ اور زنگ آلودہ کر دیا تھا۔ تو سر سید نے مسلمانوں کو عقل استعمال کرنے پر زور دیا، اور اس زمانے میں جو مذہب تھا وہ صرف ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ رہ گیا تھا، مگر سر سید نے مذہب کو جو ہے وہ پوری زندگی پر لاگو کرنے پر زور دیا۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد جو تھا وہ دراصل فرقہ واریت کو ختم کرنا، تعصب اور تنگ نظری کو ختم کرنا تھا، اور توہمات کا اور فرسودہ روایات اور رسومات کا خاتمہ کرنا بھی اس تحریک کا ایک مقصد تھا۔ علی گڑھ تحریک کا جو ایک تیسرا مقصد تھا وہ تھا ایک ادبی نوعیت کا مقصد۔ علی گڑھ کی تحریک کی وجہ سے ہی اردو زبان کو ایک بے پناہ وسعت اور خوبصورتی ملی، اور اردو کے جو اسالیب تھے
اور معانی تھے وہ بھی متاثر ہوئے۔ علیگڑھ تحریک نے اردو کو جو ہے وہ مسجع اور مکفّہ اسلوب سے نجات دلائی اور اس کو سادگی اور سلاست کی طرف گامزن کیا۔ اگر اس کے اثرات کی بات کی جائے تو علیگڑھ تحریک کیونکہ چند مقاصد کی تکمیل کے لیے پروان چڑھی تھی، اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مختلف جو ادیب تھے اور دانشور تھے انہوں نے قوم کی اصلاح اور فلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، اس لیے انہیں کسی شاعر کی نہیں بلکہ نثر کی ضرورت تھی، شاعری کی نہیں بلکہ انہیں نثر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ علیگڑھ تحریک نے اردو نثر کو ایک سنجیدہ اور ایک پروقار اسلوب اور ایک معیاری اسلوب انہوں نے عطا کیا۔ اس کو شاعری کے مکفّہ اور مسجع جو اسلوب تھا اس سے نجات دلایا، اور اس کو اردو نثر کو جو ہے وہ سادگی اور سلاست کی راہ پہ ڈال دیا۔ علیگڑھ تحریک نے کیونکہ سائنسی نقطہ نظر سے اور صداقت کو اہمیت دی تھی، اس لیے سب سے زیادہ جو اثر نظر آتا ہے وہ ہمیں سیرت نگاری اور سوانح عمری کے صنف پر نظر آتا ہے، کیونکہ عیسائی مصنفین اور مبلغین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور نامور جو مسلمان گزرے تھے ان کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری غلط باتیں شائع کی اور بہت ساری غلط سوانح عمریاں شائع کی۔ اس لیے سر سید کی اس تحریک سے وابستہ جو افراد ہیں انہوں نے اس غلط فہمیوں کا جواب دینے کی کوشش کی اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ سر سید کی جو خدمات احمدیہ تھی اور ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب امہات الامہ، ان میں بہت ساری صداقتیں اور حقائق پیش کیے گئے۔ شبلی نعمانی نے الفاروق لکھی، جبکہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے دور کی نامور جو شخصیات تھیں ان کے خاکے تحریر کیے اور سوانح عمریاں لکھی۔ چنانچہ یادگار غالب، حیات جاوید اور حیات سعدی جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد، عبدالعلیم شرر، مولوی چراغ علی نے بھی بہت سارے نامور جو حضرات گزرے ہیں ان کی سوانح عمریاں تحریر کی۔ علیگڑھ تحریک نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی صرف قصیدہ خوانی نہیں کی اور نہ ہی ان کی عظمتوں کے شاندار قصے سنا کر مسلمانوں کو خوش کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو عمل کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ سر سید کے بقول بزرگوں کے یادگار کارناموں کو اگرچہ یاد رکھنا چاہیے مگر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ سر سید کیونکہ صداقت اور سچائی کے قائل تھے اس لیے وہ جانبداری کے خلاف تھے، اس لیے علیگڑھ تحریک نے تاریخ نگاری کی ایک الگ روایت اور ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ سر سید جو ہے وہ تاریخ کو کوئی افسانہ، داستان یا ناول بنانے کے ہرگز حق میں نہ تھے، وہ ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر تاریخ لکھنے کا حق میں تھے۔ وہ تاریخ کے حوالے سے کہتے تھے کہ تاریخ کو سادہ اور بیانیہ انداز میں لکھا جانا چاہیے، اور اسی وجہ سے سر سید نے آئین اکبری، تو اس کے جہانگیری اور اثار السنادید مرتب کی، اور شبلی نعمانی نے الفاروق اور المامون جیسی مشہور و معروف تاریخی کتب جو ہیں وہ تحریر کی۔ اصناف نثر میں سے علیگڑھ تحریک نے جو ہے وہ مضمون نگاری اور مقالہ نگاری کو خاصی حد تک متاثر کیا۔ مضمون یا مقالے کے جو اولین جو ہمیں نقوش ملتے ہیں وہ بھی ہمیں علیگڑھ تحریک کے حوالے سے ہی نظر آتے ہیں۔ یورپ کے سفر کے دوران سر سید نے وہاں کے اخبارات مثلاً ٹیٹلر، گارڈین اور اسپیکٹیٹر سے خاصا اثر قبول کیا تھا، اور واپسی پر اسی طرز کے اخبارات جو ہے نا انہوں نے ہندوستان سے نکالنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ انہوں نے واپسی پر سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور اس رسالے کا مقصد صرف اصلاح اور فلاح و بہبود تھی۔ اس لیے تہذیب الاخلاق میں جو بھی مضامین تحریر کیے گئے اگرچہ وہ انگریزی ایسے کی تعریف پر تو پورا نہیں اترتے، مگر پھر بھی تہذیب الاخلاق کی وجہ سے ہی اردو ادب جو ہے وہ پہلی بار مضمون کی صنف سے متعارف ہوا۔ محسن الملک، وقار الملک جیسے نامور جو ادیب تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور انہی نامور رفقا کی بدولت اردو میں مقالہ نگاری کو فروغ حاصل ہوا، اور مولانا شبلی نعمانی اور حالی جیسے بلند پایا جو ادیب تھے انہوں نے مقالے شائع کیے۔ مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم نے بھی مضمون نگاری کو رواج دیا اور فروغ دیا۔ علیگڑھ تحریک میں کیونکہ زیادہ تر زور جو تھا وہ اصلاحی نقطہ نظر کو دیا جاتا تھا، اور تہذیب الاخلاق کے زیر اثر شائع ہونے والے مضامین بھی اخلاقی اور اصلاحی نوعیت کے تھے۔ سر سید، حالی اور محسن الملک نے اگرچہ سیدھے سادھے انداز میں اصلاحی مضامین لکھے، مگر ڈپٹی نذیر نے جو ہے وہ اپنے ناولوں میں کرداروں کے ذریعے سے اصلاح کا کام لیا،
اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بہت سارے ناول لکھے جن کو ہم اصلاحی ناول کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے شاندار ماضی سے واقف تھے، اور مسلمانوں کے شاندار ماضی میں بہت سارے ایسے کردار موجود رہے ہیں جو کہ ایک ہیرو کے سے کردار تھے۔ اس لیے ڈپٹی نذیر احمد نے ناولوں میں بھی ہمیں کرداروں کے ذریعے سے ہی کچھ پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ ناول جو تھے یہ دراصل روایتی داستانوی جو ہمارا اسلوب تھا اس سے ہٹ کر تھے اور حقیقی انداز میں لکھے گئے تھے، اس لیے یہ نہایت ہی معروف ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول تھا میرات العروس، وہ اپنے دور کا نہایت ہی معروف ناول تھا۔ اسی طرح نذیر احمد کی کوششوں سے نہ صرف تحریک علیگڑھ کے مقاصد جو تھے وہ حاصل ہوئے، بلکہ ناول کی جو صنف تھی اس کو بھی ایک نیا اسلوب اور ایک نیا انداز سے اس کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ علیگڑھ تحریک کیونکہ ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں لائی گئی تھی، اور اس کے مقاصد میں دراصل فلاح و بہبود، صداقت اور اصلاح تھے۔ اس لیے علیگڑھ تحریک نے جو ہے وہ حقیقت پسندی کو فروغ دیا اور تخیل کو ناپسند کیا، اور ادب کو صرف انہوں نے علمیت کے اظہار کا ذریعہ اور مسرت اور خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھا، اور یہ چیز ان کے منشور کے خلاف تھی کہ ادب کو صرف علمیت کے اظہار کا ذریعہ سمجھا جائے اور اس کو صرف مسرت اور خوشی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے، بلکہ وہ ایک ایسے ادب کی تخلیق کے قائل تھے جس سے زندگی میں کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو اور زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ اور تبدیلی آئے۔ اور ادب کا یہی پہلو تھا جو ترقی پسند تحریک کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش خیمہ ثابت ہوا۔ علیگڑھ تحریک نے ادب کو صرف ادب نہیں رہنے دیا بلکہ ہماری زندگی بنا دیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے جو ترقی پسند ادیب اور نقاد سر سید تھے، یعنی سب سے پہلے جو ایک ترقی پسند ادیب اور ترقی پسند جو نقاد تھے وہ سر سید تھے۔ سر سید نے اگرچہ کوئی تنقیدی کتاب تو نہیں لکھی، مگر ان کا جو بنیادی تصور تھا وہ اعلیٰ تحریر، تصور یہی تھا اعلیٰ تحریر ہے جس میں سچائی ہو، دل سے نکلے اور جو دل میں گڑ جائے، دل میں بات جا پڑے، یعنی سر سید کوئی ایسی تحریر لکھنا چاہتے تھے کہ جس سے بات جو ہے وہ دل سے نکلتی ہو اور دل میں اثر کرتی ہو۔ سر سید سے پہلے جو ہے وہ عبارت آرائی اور مسجع و مقفع عبارتوں کا جو ایک رواج تھا، مگر سر سید نے اس انداز پہ کڑی تنقید کی اور سادگی سلاست کو انہوں نے رواج دیا۔ سر سید کے جو رفقا تھے ان میں بھی مولانا حالی نے باقاعدہ پہلی تنقیدی کتاب لکھی، اور مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی، اور اس کا جو اطلاق تھا وہ انہوں نے اپنی کتاب یادگار غالب میں کیا۔ اور اسی طرح سر سید کے رفقا میں مولانا شبلی نعمانی نے تنقید پر ایک کتاب شعر العجم تحریر کی۔ علیگڑھ تحریک سے جو پہلے کی شاعری ہے اس میں ساری جو توانائی تھی وہ عاشقانہ قصیدوں، قصوں، کہانیوں اور مثنویوں میں صرف کی جاتی تھی۔ سر سید نے غزل کی بجائے نظم کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے وہ سر سید خود بتاتے ہیں کہ ہماری زبان کے علم و ادب میں بڑا نقصان یہ تھا کہ نظم پوری نہ تھی۔ اس کے علاوہ سر سید کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ نظم کے فروغ میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے حالی سے مسدس سے حالی لکھوائی۔ سر سید اگرچہ خود شاعری کے خلاف نہ تھے مگر وہ نیچرل شاعری کے حق میں تھے، یعنی ایسی شاعری جو حقیقت کے قریب ہو اور جو دل میں اتر جائے اور اثر کرے۔ شاعری میں اگرچہ قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی تھی، اس لیے سر سید نے ایسی نظم لکھنے کی ترغیب دی جو بے قافیہ ہو۔ سر سید کے ان نظریات اور کا اثر یہ ہوا کہ اردو جو نظم تھی وہ فطرت نگاری اور حقیقت پسندی کی ایک تحریک سی بن گئی۔ علیگڑھ تحریک ایک بہت بڑی ادبی اور فکری تحریک تھی۔ اس تحریک کے نے بہت سارے اردو جو ادیب تھے اور اردو ادب کی جو اصناف تھی ان کو متاثر کیا۔ سوانح نگاری، اردو نظم، اردو ناول، سیرت نگاری اور مضمون نگاری پر جو سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ علیگڑھ تحریک کے ہی ہیں، اور یہ ساری جو اصناف ہیں یہ بھی دراصل علیگڑھ تحریک کی ہی عطا کردہ ہیں۔ شکریہ۔